بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سنن ابی داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت حبوہ کرنے سے منع فرمایا۔ بس حضرات ذوالفقار اتنی سی حدیث پاک۔ حضرات ذوالفقار حبوہ ایک بیٹھنے کے مخصوص انداز کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس طریقے سے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ وہ طریقہ یہ ہے، یعنی جب امام خطبہ دے رہا ہو بندہ دونوں ٹانگوں کو یوں اٹھا لے اور یوں کر کے بیٹھ جائے، اس کو عربی زبان میں حبوہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس انداز میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اس انداز میں بیٹھنے سے منع فرمانے کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس طرح انسان پر نیند کا غلبہ بھی آ سکتا ہے اور اس طرح ہوا خارج ہونے کا، وضو ٹوٹنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ اس بنا پر محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ بارکاف حضرات ذوالفقار، اگر چہ جائے کہ نیند آئے یا نہ آئے، چہ جائے کہ وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ جو امتی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتا ہے، وہ چیزوں کی علت یا ان کی وجہ کو نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ حضرات ذوالفقار اگر نماز کے علاوہ مطلب جمعے مسجد کے علاوہ، جمعے کے خطبے کے علاوہ، جمعے کے دن کے علاوہ ویسے بندہ اس انداز میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس انداز میں بیٹھنے سے محدثین نے منع نہیں فرمایا۔ خاص جمعے کے وقت، خطبہ جمعہ کے وقت نبی علیہ السلام محدثین نے فرمایا اس کی ممانعت صرف اسی وقت کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے بیٹھنا چاہتا ہے تو اگر بد نگاہی نہیں ہو رہی یا اور کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو اس انداز میں بیٹھ سکتا ہے، بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امید ہے حضرات ذوالفقار مختصر سی حدیث پاک تھی، اور بیٹھنے کا طریقہ اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ دو زانوں بیٹھ جائے، چوکڑی مار کے بیٹھ جائے، لیکن اس انداز سے نہ بیٹھے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔